عاشقان حضور، تاجر عاشقان حضور، قائد ملت عاشقان حضور، محدث کبیر عاشقان حضور، غیاث ملت عاشقان حضور، حسان ملت عاشقان حضور، گلزار ملت فیضان اختر رضا اظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ مائک کی آواز پر اقتدا کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ میرے ذہن میں جن اکابرین اہل سنت کا نام موجود ہے، میں ان حضرات قدسیہ کا نام لے کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے مائک کی ابتدا کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی، حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت، حضور محدث اعظم ہند کی چوچا شریف، حضور برہان ملت علامہ برہان الحق پوری، حضور مجاہد ملت رئیس اڑیسہ، حضور حافظ ملت بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، حضور احسن العلماء مارہرہ شریف، حضور مفتی محمد اجمل سنبھلی، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی، بدر ملت علامہ مفتی بدر الدین احمد رضوی، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، قاضی عبد الرحیم بستوی، امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی، خواجہ علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین پورنوی، حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری علیہم الرحمت و رضوان، یہ سارے وہ اکابرین اہل سنت ہیں کہ جن کے فضل و کمال، زہد و تقوی، تفقہ فی الدین پر پوری جماعت اہل سنت متفق ہے، اور ان سارے حضرات کا فتویٰ تحریری شکل میں موجود ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ حضور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی پیلی بھیتی، مفتی نانپارہ طوطی ہند مفتی رجب علی قادری رضوی، یہ دو نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا تھا۔ یہ سارے حضرات اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی اقتدا پر نماز صحیح نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک، البرکۃ مع اکابرکم، حدیث پاک ہے،
البرکۃ مع اکابرکم. پھر سن لیجیے، حدیث پاک ہے، البرکۃ مع اکابرکم، خیر و برکت اکابر کے دامن سے وابستہ. یہ رسول پاک کا فرمان ہے. یہ جماعت اہل کے سب اکابر ہیں، اور اکابر کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ خیر و برکت اکابر علماء کے دامن میں ہے. اس لیے اگر آپ خیر و برکت کے خیر خواہ ہیں تو ان اکابر کے فتوے پر عمل کیجئے. فقیر بھی اپنے ان اکابر ہی کے دامن سے وابستہ ہے، اور اس کا بھی یہی فتویٰ جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے سے نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی عالم. حضرت دوسرا سوال ہے، تشریف رکھیں، آ جائیے. اب ایک منٹ، اب اس سلسلے میں اصل جواب تو میں نے دے دیا، اب ایک اور بات سماعت کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ دور ہو جائیں. آپ اس کو بھی سن لیں، اور جواب تو مکمل ہو گیا، مگر آپ کی تفہیم کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں دو ایک ضروری بات اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بالخصوص میں اپنے کالج کے اسٹوڈینٹس حضرات سے مخاطب ہوں. وہ آسانی سے چونکہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے وہ ذرا غور سے سنیں. فزکس اور سائنس کے مطابق جو آواز کی کہانی بتائی گئی ہے، اس میں تو آپ سب لوگ یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ دوسرے کے کانوں تک کیسے پہنچتی ہے نا. میں آپ کا تو ٹیچر نہیں ہوں، ٹیچر تو دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا ہوں، لیکن ضرورت ہے تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اسٹوڈینٹس کے سامنے بیٹھا ہوں. آواز کس کو کہتے ہیں؟ فزکس کے جو طلبہ ہوں گے وہ سب جانتے ہیں. دو چیزوں کے ٹکراؤ سے یا تیزی سے دو چیزوں کے جدا ہونے سے جو کیفیت اور کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اسی کو آواز کہتے ہیں. وہی نا، لکڑی ہو اس کو ایسے توڑیے کھٹ سے. اس کو عربی میں قرا کہتے ہیں، اور اس کو قلا کہتے ہیں. قرا اور قلا، قرا اور قلا سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام آواز. بات سمجھ میں آ گئی؟ آواز دوسروں کے کانوں تک پہنچتی کیسے ہے یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے سائنس میں. آپ کے منہ سے جب آواز نکلی تو یہ ہوا، جس طرح سے کاربن پہلے چلتا تھا، اوپر آپ لکھیے تو جتنے کاغذ پر نیچے کاربن رکھا ہوگا اس کا نقش پڑتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے یہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے یہ ہوا میں فوراً اس کی فوٹو کاپی ہوتی، اور یہ فوٹو کاپی پھر بغل والی ہوا کو ہوتی، اور دھکے مارتی ہوئی دوسرے تک فوٹو کاپی ہوتے ہوتے کان تک پہنچتی. جیسے بچوں کا کھیل آپ نے دیکھا ہوگا، 10-20 اینٹیں کھڑی کر کے وہ ایک اینٹ پر پیر مارتے ہیں اور وہ اینٹ دوسرے سے ٹکراتی ہے، دوسری تیسرے سے، اور اس طرح سے آخر تک اینٹ گرتی چلی جاتی ہے. ایسی آواز جو منہ سے نکلی اس نے دھکا دیا یہاں کی ہوا کو،
اور اس میں آواز کی فوٹو کاپی ہوئی اور پھر اس کی فوٹو کاپی ہوتے ہوتے آدمی کے کان تک آواز پہنچتی. ٹھیک ہے، یہ ہے آواز کا پہنچنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز واپس بھی سنائی دیتی ہے، واپس آتی ہوئی آواز بھی سنائی دیتی ہے. مگر یہ کب ہوتا ہے؟ اگر سامنے کوئی دیوار ہو، کوئی روک والی چیز ہو اور تیز آواز نکلی تو پھر اگر آگے نہیں جا سکتی ہے تو ٹکرا کر کے واپس آتی ہے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے ایکو اور ادھر دیکھو، کنویں میں اگر آپ آواز لگائیں تو ایک آواز ادھر سے جائے گی اور دیوار سے ٹکرا کر دوسری آواز آئے گی. ہوتا ہے نا؟ یہ بتائیے، یہ آواز جو منہ سے نکلی یہ بھی آپ کے منہ سے ہی نکلی ہے، اور جو ادھر سے آ رہی ہے وہ کسی اور کے منہ سے نکلی ہے کہ آپ ہی کی آواز؟ کس کی آواز ہے؟ آپ ہی کی آواز ہے نا؟ ادھر والی بھی آواز آپ کی اور ادھر والی آواز بھی آپ ہی کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب لوگ اس سے متفق ہیں، کوئی اس کا اختلاف تو نہیں کرتا. ادھر سے گئی وہ بھی اپنی اور واپس آئی وہ بھی اپنی. اب ایک مسئلہ ہم کو بتائے. یہاں کون پڑھا رہے ہیں؟ قرآن شریف آپ پڑھا رہے ہیں. فرض کیجئے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے سپوز، اور انہوں نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ پڑھی، تو جتنے لوگ سنیں گے سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ سب لوگ متفق ہیں کہ اگر قاری قرآن نے، تالی قرآن نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس پر سجدہ ہوتا ہے، آیت سجدہ پڑھی، تو جتنے لوگ سنیں گے سب پہ سجدہ کرنا واجب. یہ بھی مسئلہ ہے. اب تیسرا مرحلہ اور تیسرا مسئلہ، فرض کیجئے کہ ایک حافظ نے، قرآن کی تلاوت کرنے والے نے یہ آیت سجدہ تلاوت کی، لیکن ایک شخص نے یہ آواز جو پہلے نکلی اسے نہیں سنا، بلکہ جو ٹکرا کر کے دوسری آواز آئی اسے سنا. اب اس سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ میں علماء سے نہیں پوچھ رہا، یہ تو سب جانتے. یہ تو اس لیے بیٹھے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو. ادھر سے جو آواز گئی آیت سجدہ کی، اس کو نہیں سنا، بلکہ جو ایکو ہے واپس آئی آواز اسے سنا ایک شخص نے. بتائیے اس سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ بہت ہوش حواس سے بتائیے گا، پھنسے تو پھنسے اور چھوٹے تو چھوٹے. دیکھیے، پہلا، دوسرا، تیسرا سوال آپ لوگوں نے جی جی میں بتایا ہے. آواز کے بارے میں بتایا جی، یعنی آپ متفق. آپ نے ایکو کے بارے میں کہا ہاں اس پر بھی ہم متفق، جو آواز گئی اور واپس آئی اس پر بھی متفق. اب یہ مسئلہ ہے، ذرا بتائیے گا، ایک شخص نے ٹکرا کر کے جو آواز واپس آئی اسے سنا، تو سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بالکل بھروسے سے بتائیے گا، اگر جانیے گا تو بتائیے گا، ورنہ بغیر جانے ہوئے مسئلہ بتانا یہ گناہ ہے. تو بتائیے سجدہ تلاوت اس پر واجب ہوا کہ نہیں جس نے وہ دوسری آواز سنی آیت سجدہ. اب پہلے زیادہ لوگ بول رہے تھے، بلکہ سب بول رہے تھے، اس میں کوئی نہیں بول رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے میں آپ لوگوں کو معلومات، ہاں یہ سب بول.
نہیں ہے, یہ سب بول دیے, ہے نا. تو جو میں بتاؤں اسے مانیں گے کہ نہیں؟ اگر میری بات صحیح ہوگی تو مانیے گا, یہ نہیں کہ اختر حسین کہہ رہا تو مانیے, صحیح ہو تو مانیے, چاہے اختر کہیں چاہے فرحت, صحیح ہو تو مانیے, صحیح نہ ہو تو کوئی بھی کہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا, اب میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی نے واپس ہونے والی آواز میں آیت سجدہ سنی تو ہمارے سارے فقہائے کرام, مفتیان کرام اپنی اپنی پرانی کتابوں میں, کسی ایک کتاب کا نام ہمارے مفتی فراز صاحب بتا دیں تاکہ آپ لوگ انہی سے جا کر کے معلوم کیجئے, میں تو چلا جاؤں گا. ساری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو واپس ہونے والی آواز آیت سجدہ کی تھی, اگر اس کو کسی نے سن لیا تو اس سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب. مسئلہ سن لیجئے گا, ادھر سے آواز گئی تو اس کو کسی نے سنا تو سجدہ تلاوت کرنا واجب, لیکن واپس جو آواز آئی اس کو کسی نے سنا تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب. کیوں؟ میں علماء سے نہیں عرض کر رہا ہوں, آپ میں سے کوئی اس کا فلسفہ بتا دے, پھر وہ مائک کے تعلق سے سوال جو کرے گا میں اس کا جواب دوں, لیکن پہلے یہ فرق وہ بتائے. اور اگر نہیں جانتا تو جب نہیں جانتا تو اسے علماء کی باتوں پر عمل کرنا. آپ میں سے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا فرق ہے کہ پہلی آواز سنی گئی تو سجدہ تلاوت کرنا اور جو ادھر سے آواز آئی اس کو سن کر کے سجدہ تلاوت کرنا واجب, حالانکہ یہ بھی اسی کی آواز اور جو واپس ہو رہی ہے وہ بھی, اس لیے کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں دونوں آواز اسی کی ہے. تو بتائیے یہ فرق کیوں یہ فرق آخر محققین, علماء, فقہا, یعنی کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا, کیوں یہ فرق لکھا؟ دین ہے, شریعت ہے, ہم لوگ قانون بنانے والے نہیں ہیں, قانون بتانے والے. قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے, قانون بتانا ہمارا کام. ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ بنا دیا اللہ رسول نے, ہم تک پہنچا دیا امام اعظم نے, پہنچا دیا ہم تک امام شافعی نے, ہم تک پہنچا دیا امام مالک نے, ہم تک پہنچا دیا امام احمد بن حنبل نے, اور اس دور میں پہنچا دیا ہم تک اعلی حضرت. تو ہم قانون بنانے والے نہیں ہیں, قانون بتانے والے. یہ بھی آواز اسی کی آپ نے مانا, واپس ہونے والی آواز بھی اسی کی آپ نے مانا, لیکن سجدہ تلاوت آپ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی آواز سنی اسی پر واجب ہے, جو واپس ہو رہی آواز اس کو کسی نے سنا تو سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب. یہ فرق کیوں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتے تو بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ نہیں جانتے, ہم تو بہت ساری باتیں نہیں جانتے, اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے نہیں جانتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں نا, تو جاننا چاہتے ہیں اس کو بھی جان لیجئے, اس کو بھی جان لیجئے. انصاف شرط, تعصب کی اینک ہٹا کر انصاف کی مشین لگا کر سنیے بھی اور دیکھیے بھی. مسئلہ سجدہ تلاوت کا جو میں نے بتایا, آپ سب لوگوں نے اسے سن لیا؟ سن لیا؟ ادھر سے گئی سنا سجدہ تلاوت کرنا واجب, ادھر سے آ رہی ہے سنا سجدہ تلاوت واجب. اس میں کسی کا کوئی اختلاف, وہ چاہے بریلی ہو, چاہے کچوچا, مبارک پور ہو, چاہے بنگلور, بمبئی ہو, چاہے چتردرگا, اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف
सब इस मसले पर मुत्तफिक हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्यों आखिर ऐसा कि इधर से गई तो सजदे तिलावत करना वाजिब, उधर से आ रही है उस पर सजदे तिलावत वाजिब, हालांकि दोनों आवाज उसी के मुंह से है ना। सारे उलमा ने अपनी अपनी किताबों में तहरीर फरमाया कि ये जो आवाज उसकी गई ये है असली आवाज, क्या है, और जो वापस आ रही वो है नकली आवाज। हुक्म शरा असली आवाज पर लगेगा, नकली आवाज पर। बात समझ में आ गई? समझ में रहे? तो सजदे तिलावत करना वाजिब होगा असली आवाज पर, और जो वापस आ रही है वो असली नहीं है, बल्कि हालांकि दोनों उसी के मुंह से निकली। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी से जो आवाज निकले उसमें कुछ असली भी होती है और कुछ जो असली होगी उसी पर हुक्म लगेगा, जो नकली होगी उस पर हुक्म। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? इसको समझ लिया? इतनी बातों पर आप मुत्तफिक हैं? अच्छा, अब मुझे बताइए, माइक पर मैं बोल रहा हूं ना, माइक पर मैं बोल रहा हूं, ये है माइक, ये है वायर, और इसके बाद में इसका कनेक्शन है एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर के बाद फिर है वो वायर, और वायर के बाद फिर है हारन, है ना। मेरी आवाज मुंह से निकली, अब बताइए कि यहां जब पहुंची तो जैसे हवा में फोटो कॉपी होते होते जा रही है, क्या इसी तरीके से इस माइक में भी वो आवाज फोटो कॉपी होते होते जा रही है? ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि मेरी आवाज यहां पे जा करके टकराई, और इसके अंदर है मैग्नेट, जिसको चुंबक कहते हैं, जिसको उर्दू में मकनातीस कहते हैं। ये आवाज मेरे मुंह से निकली, यहां पे फोटो कॉपी हो करके जाके टकराई उस चुंबक से जिसको कहते हैं मैग्नेट। अब इस मशीन के जरिया वो टकराते हुए पहुंची एम्पलीफायर में, फिर टकरा करके पहुंची हारन से। अब ये बताइए कि ये असली आवाज है कि नकली है? तो अब ये जो आवाज गई यहां तक तो ये असली आवाज, इसलिए कि ये टकरा करके जा रही, लेकिन जो ही किसी दूसरी चीज से टकरा के वापस होगी, जैसे दीवार से टकरा के वापस हुई, तो यह आवाज असली नहीं है बल्कि नकली है। अब जो ये आवाज निकली ये मुतकल्लिम की आईने आवाज नहीं है, बल्कि उसकी फोटो कॉपी है, उसकी नकल है। ये है असली आवाज और ये है नकली आवाज, अगरचे दोनों निकल रही है आदमी ही के मुंह से। बात समझ में आई? अब रही ये बात कि ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं या कि किसी साइंसदान ने भी यही कहा है, तो जाहिर सी बात है इसको साइंसदानों ने बनाया है, या इस वक्त जो इसे पढ़ाते हैं वो इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब बरेली शरीफ में इस पर बहस शुरू हुई, जिसमें मेरे इल्म के मुताबिक जलीलुल कद्र उलमा में हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर काजी अब्दुल रहीम बस्तवी, ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहिब, इमामुल उलमा मुफ्ती शब्बीर हसन साहिब, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब नईमी साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद हाशिम नईमी मुराबादी रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे उलमा मौजूद थे। और ये वहां बहस हुई। इस बहस में इस फकीर की भी दावत थी। उस दावत में जाने से पहले मैं बाकायदा खुद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर के पास गया, और मैंने जा करके उस प्रोफेसर से डायरेक्ट गुफ्तगू की, और मैंने कहा देखिए
ایک ہے آپ کے اعتبار سے اصلی آواز اور ایک ہے ہماری شریعت کے اعتبار سے اصلی اور نقلی آواز. ہم نے دونوں اسے سمجھایا اور اس کے بعد میں اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اب یہ جو مائک سے آواز نکل رہی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. اس نے باقاعدہ لکھ کر کے دیا کہ آپ کی آواز پہنچی مائک تک اور اس کے بعد میں پھر یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ فوٹو کاپی ہوتے ہوتے پہنچتی ہے، بلکہ پھر آگے جو بھی آواز نکلتی ہے مشین کے ٹکراؤ سے اوپر جاتی ہے. اس لیے آپ نے جو فرق بتایا ہے اس کے مطابق یہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ نقلی آواز ہے. اس کی تحریر بھی میرے پاس اب تک موجود ہے. یہ جو میں نے خود جا کر کے معلومات حاصل کی، اس کے پہلے کئی اکابر ہمارے علماء نے اس سلسلے میں پوری تحقیق کی. حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی فیض الرسول میں انگلش کے وہ سارے الفاظ موجود ہیں جس میں سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ جو شریعت کے اعتبار سے اصلی اور نقلی کا معنی ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ نقلی آواز ہے. اس لیے لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی ہے. یہ اکابر علماء نے جو فیصلہ کیا اور سائنسدانوں سے جو میں نے معلومات لی اور شریعت کی روشنی میں جو میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. اصلی آواز وہ ہے جو آپ کے منہ سے نکلتے ہی فوٹو کاپی ہوتے ہوتے پہنچے. جہاں تک پہنچے گی یہ اصلی آواز ہوگی اور ٹکرا کے اگر واپس ہوئی تو یہ اصلی نہیں بلکہ نقلی آواز ہے. اب اس سلسلے میں آپ مزید معلومات اگر لینا چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. ہاں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا سوال اگر تسلیما. کچھ ہو تو حضرت میں سوال ہی کر رہا ہوں. ہاں سوال چھوڑ میں طالب علم ہوں. نہیں سوال اگر کو تو کیجیے گا. کیونکہ مجھے طالب علم ہوں میں وضاحت چاہتا ہوں ہاں اس کے تعلق سے کیونکہ یہ ہم اہل سنت میں اختلافی مسئلہ ہے اور کئی سال سے اسی مسجد میں بھی بہت سے اختلافات ہوئے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا یہ اعتقادی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے کیا یہ شرعی مسئلہ ہے، تین میں کیا ہے، پہلی بات. دوسری میری بات آپ کی خدمت میں حضرت، ایک طرف انتشار ہے، اختلاف ہے، دوسری طرف اور فساد ہے، دوسری طرف امن ہے، اتحاد ہے، اور ان تناصر میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عدم جواز جب مائک آف کیا جاتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، عوام میں فساد ہوتا ہے، اس سے جو ہے آپس میں اختلاف و انتشار ہوتی ہے. مائک ڈالا جاتا ہے مقبر کے ساتھ تو امن و امان قائم ہوتا ہے. اس لیے جب میں بڑا چھوٹا سا پہلا فقی سیمینار شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف میں جب ہوا تو اس کے تعلق سے بہت بڑی بحث ہوئی. آپ بھی شاید اس سے بخوبی واقف ہیں. اور آخر میں جہاں لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی تو آخر میں جو ہے تمام علماء اکرام نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ نماز فاسد ہو تو کیا موجود دور سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال میں اسباب استحاء میں کوئی ایک یا چند اسباب محقق ہو چکے ہیں اور کیا اس تعلق سب کی بنا پر صحت نماز کی حکم دیا جائے گا. امید ہے کہ ان دوسرے سوالوں کی تشریفی بخش جواب اس سے ہمیں ممنون فرمائیں. تو اس سے آخری میں یہ پہلو ظاہر کیا گیا جہاں فساد کا ڈر ہے وہاں پہ مقبرین کو رکھا جائے، ذہن سازی کی جائے اور اس وجہ سے امام مستفی نہ ہو. یہ شرعی کونسل کا فیصلہ ہے کیونکہ اس مسجد میں اور عام جہاں اہل سنت کی مساجد ہیں تو جواز پہ تمام علماء کرام مائک پہ نماز پڑھ رہے ہیں، عوام بھی ان کا اقتداء کر رہی ہے. کیونکہ دین میں
आसानियां पैदा करना, ये आप ही उलमा किराम से हमने सुनी है। और मेरी उम्मत नाजायज पे जमा नहीं होगी, ये भी आप उलमा से हम सुने हैं। और जिसे मुसलमान अच्छा जाने, अल्लाह ताला भी उसे सही की तरफ गामजन करता है, ये भी हमने उलमा इकराम सुनने हैं। अब जो है जवास जो अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत फी ज़माना जो हालात हैं, वो जो जितने भी इसके एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात अब जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से अब वो एतराज़ात नहीं रहे। और इसमें एक और बात, जहाँ आपने फ़ोटो की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मेरे मुतालिए में आला हज़रत का जो रिसाला फोटोग्राफ के ताल्लुक से है, उसमें जो है तमाम अकाबिर उलमा अल-कश्फ शाफिया के हुक्म फोनोग्राफिया, इसमें आला हज़रत ने आवाज़ के ताल्लुक से बहुत ही नुकात बयान किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी अकाबिरीन अहले सुन्नत के आपने नाम लिए, उसमें तो आला हज़रत का जहाँ तक इसमें वो मुबाह है, क्योंकि जो आवाज़ एक फोनोग्राफ में डाली जाती है, जहाँ तक मेरा मुतालिया है, जो आवाज़ फोनोग्राफ में डाली जाती है बैनी वही आवाज़ है, क्योंकि आला हज़रत ने इसका फतवा है अल्हम्दुलिल्लाह 60 पेज पे मुश्तमिल है। जो अकाबिरी उलमा कराम हैं, उनके नज़र से ये फतवा गुजरा है या नहीं है, इस पर मुझे थोड़ा बहुत ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वास्ते आप हज़रात से आपसे अदबन गुजारिश है हज़रत, ये इख्तिलाफ से बचने की, पहले से ये, क्योंकि ये आपस का इख्तिलाफ है। ये और ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ एक मसला ये भी है, माइक में अगर नमाज होगी तो जमात जम के है। अगर माइक हटा दिया गया तो नौजवान बदसिन होंगे। और हमारे हाल यह है कि यहाँ पे नज़दीक में गैर मुखल्लिदीन की इबादत गाह है, या बुजुर्गों की इबादत गाह है। मेरा सवाल यह है कि जहाँ पर फसाद की आप वजाहत कर दें तो मैं तशरीह कर देता हूँ। आपने कही कि ये फुरूई मसला है या तो का मतलब आपके नज़दीक क्या है, इसकी वजाहत करें कि फुरूई मतलब क्या होता है। आप और एक मिनट, और दूसरी बात आप आपने रहनुमाई करें नहीं हमारी। नहीं दूसरी बात आपने कही कि इस पर इजमा हो चुका है, तो इसकी वजाहत करें कि इजमा कहते किसको हैं, आपका इजमा का क्या माना समझ रहे हैं। उसी एतबार फिर मैं जवाब दूंगा ना, तो अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन आपको होगा तो उसकी मैं वजाहत करूंगा। इजमा किसको कहते हैं शरीयत में, आपने अभी कहा ना, इस पर इजमा हो चुका है कि लाउड स्पीकर पे नमाज जायज़ है। तो इजमा का क्या माना होता है उसकी आप क्या मतलब उसका समझ रहे हैं, उसकी वजाहत कर दें। और फुरूई का माना क्या होता है, आप क्या समझ रहे हैं, इसकी वजाहत कर दें। बाकी चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। हज़रत, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ, क्योंकि नहीं जो आप मेरे ज़हन नहीं जो ऐसा बातें है, मेरी सुनिए, मैं हज़रत यहाँ पे सवाल किया, मैं जो है नहीं इल्म हासिल करने के आपने लिए आया हूँ। कहा है ना कि इस पर इजमा हो चुका, और आपने मैं वही ये बातें सुनाई जा रही नहीं है, नहीं आपने उसको अगर कर ये रहा हूँ। कहा होता कि हजरत लोग कहते हैं इस पे, वही बोल रहा हूँ नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ, मैं जिम्मेदारी लेकर बहुतों की तो बातों को आपने आपको इजमा समझ का कर रहा क्या हूँ। माना समझा, देखिए, मैं करना सा तालिब इल्म हूँ। फुरूई का क्या माना आपने समझा। मैं यही मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये वही बैठे समझ, इसीलिए तो पूरी बात मैं इनकी सुन रहा हूँ ना, यानी जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसमें मैंने ये तो नहीं कहा कि अब रहने दीजिए, सुनाइए, देखिए सुन लीजिए देखिए आप हजरात उकता तो नहीं गए हैं, घबराए तो नहीं आप लोग, चलिए अच्छा, आप अच्छा नहीं सवाल अगर किसी का हो, अच्छा तशरीफ रखें, नहीं तशरीफ रखें, हाँ
آپ کی بات بھی میں سن رہا ہوں، سنوں گا نہیں؟ ٹھیک، اچھی بات، ہم سب کا جواب دیں گے. آپ بیٹا بیٹا. ماشاء اللہ، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ سنیں. اچھی بات ہے. آپ لوگ اگر رات بھر بیٹھے رہیں گے تو اگرچہ میں کل دوپہر سے اب تک سمجھ لیجئے کہ مسلسل سفر میں ہوں، لیکن گھبرائیں نہیں. وکیل صاحب کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ذوالفقار. سبحان اللہ. تو ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی سن سن کر کے اس پر اتنا یقین کر لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہی صحیح ہے. آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں. کچھ ایسا ہے کہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. اچھا، مسجد میں آداب مسجد کا لحاظ ضروری ہے. ایسا ہے، دیکھیے، ہم سے سوال ہوا، ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے اصل مسئلہ رکھ دیں. آپ لوگ انتشار نہ برپا کریں. دیکھیے بھائی، ہم اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو ہم تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں گے. ہاں، ہمارے تو آپ لوگ خاموشی سے سنیں، اور پھر آپ لوگوں کو اختیار ہے. آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں، میں تو آیا ہوں جو حکم شرع ہے اور بزرگان دین نے جو اس سلسلے میں بتایا ہے. ٹھیک. ہاں ہاں ہاں، سب لوگ بیٹھے. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کچھ ضروری وضاحت سماعت کر لیں. جیسے ابھی ہمارے وکیل صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے سلسلے میں اجماع ہو گیا. میں نے وکیل صاحب سے معلوم کیا کہ اجماع کا کیا معنی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں اسے نہیں جانتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ وکیل صاحب نے کسی صاحب سے سنا ہی ہوگا، اور کسی صاحب نے ان سے نقل ہی کیا ہوگا کہ اس پر اجماع ہے. اجماع کا معنی آپ سن لیں تاکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ کس طرح سے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے. اجماع کا معنی ہوتا ہے کسی شرعی مسئلے پر اس زمانے کے جتنے مجتہد حضرات جتنے ہیں، سب کے سب اگر کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس اتفاقی مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ اس پر اجماع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجماع کا معنی کیا ہوا؟ جس پر سارے مجتہد حضرات متفق ہو جائیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اجماع. ٹھیک ہے؟ اور پورے ہندوستان کے جتنے سنی علماء ہیں
وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے. تو جب کوئی مجتہد ہے ہی نہیں تو ان کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا اجماع کیسے کہلائے گا؟ اجماع کا معنی ہوتا ہے جس پر سب مجتہد متفق ہو جائے، اور اس زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ اس مسئلے پر اجماع ہو گیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ نماز لاؤڈ اسپیکر پر جائز ہے، اس پر اجماع ہے، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ بات غلط ہے، اور جو ایسا کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. لہذا یہ لفظ اب آپ نہ بولیں کہ اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے. اجماع جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف، امام عبداللہ ابن مبارک، امام سفیان ابن عیینہ، امام سفیان ثوری، یہ ائمہ مجتہدین کی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی، اس پر اجماع. آج کے زمانے میں کوئی مجتہد نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس پر اجماع ہے یہ بات صحیح. یہ تو علماء کی باتیں تھیں، کسی صاحب نے وکیل صاحب سے نقل کر دیا ہوگا. اگر ان کا نام بتائیں تو میں ان سے بھی کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اجماع کا جو معنی ہوتا ہے اس اعتبار سے آج کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جائز ہونے پر اجماع ہے. یہ بات صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مجلہ اس کو اجماعی آپ کی. دوسری بات یہ کہ سب لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں، تو یہ تو آدمی اسی وقت کہہ سکتا ہے جب سارے شہروں کا اور سارے شہروں کے سارے دیہاتوں کا اور ساری مسجدوں کا سروے رکھتا ہو، تبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ سب جگہ پر یا سب مولانا لوگ مائک پر نماز پڑھاتے ہیں. تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے صرف پورے کرناٹک ہی کی تمام مسجدوں کا سروے کر لیا ہو اور یہ جان لیا ہو کہ ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے؟ ایسا ہے؟ ہندوستان بھر کا آپ میں سے کسی نے سروے کیا ہے؟ بولیے. تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ سب لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھاتے ہیں؟ لہذا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بات ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں ہمارے وکیل صاحب سے آ کے کہیں تو ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. وکیل صاحب تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے جو باریکیاں آپ کورٹ کے سلسلے میں پوچھیں، لا کے سلسلے میں پوچھیں، یہ پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے، ان کو اس کی نالج ہے. لیکن اجماع کا معنی انہوں نے اپنی اس قانون کی کتاب سے نہیں سیکھا ہوگا، کسی صاحب نے بتایا ہی ہوگا. تو جنہوں نے بتایا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جنہوں نے یہ کہا کہ سب جگہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. ابھی میں بامبے سے واپس آ رہا ہوں، اس کے پہلے میں گجرات تھا، اس کے پہلے میں یو پی کی کئی مسجدوں میں جمعہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. لیکن بہت ساری مسجدوں میں پر نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب لوگ مائک پر نماز پڑھتے، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اس لیے آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ جو پھیلاتے ہوں یہ بہت غلط بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نمازی ہی آدمی یہ جھوٹ پھیلاتا ہوگا، اس لیے کہ جو مسجد میں نہ آئے اس کو کیا مطلب لاؤڈ اسپیکر پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. کوئی نماز پڑھنے والا ہی یہ جھوٹ پھیلا رہا ہوگا کہ اجماع ہو چکا ہے، سب جگہ اس پہ نماز پڑھائی جاتی ہے. یہ بات بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، میں یہاں کا تو حال نہیں جانتا، لیکن بامبے یا اور کہیں پر جو اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، میں بہت ساری جگہوں کے حالات جانتا ہوں کہ امام کو آ کر کے ایک آدمی جو صرف
रमजान में तरावी पढ़ने आता है, किसी दिन और नमाज नहीं पढ़ता है, न जुमा पढ़ता है, या आता है तो कभी जुमा यहाँ पढ़ लिया, कभी कहीं पढ़ लिया। तरावी पढ़ने आया और वो भी पिछली सफ में खड़ा हुआ, अवबाश किस्म का आदमी। अब वो कहता आवाज नहीं सुनाई देती है, माइक लगाना चाहिए। तो सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां पर ऐसे लोगों ने इमाम को जाकर गाली देना शुरू कर। मैं इसका सबूत खाने खुदा में कह करके जा रहा हूं, दे सकता हूं। इमाम को गाली देना, हत्ता कि इमाम पर हाथ उठा लिया। एक ईदगाह का मसला खुद मैं जानता हूं कि इमाम ने कहा कि माइक पर नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, वहीं पर एक आदमी हाथ अपना सही करने लगा आस्तीन, और वहीं ईदगाह में इमाम को गाली दिया ईद की नमाज के बाद। आप इंसाफ से बताइए, इंसाफ से बताइए, आपको अगर कहीं ऐसा मंजर देखने को मिल जाए तो आप क्या करें? इसीलिए जो शरई काउंसिल का फैसला है उसमें यह भी है कि अगर इस तरह का हाल कहीं पैदा हो जाए तो इमाम गाली ना सुने। इमाम गाली सुनने के लिए नहीं है, इमाम मार न खाए। वो मसला बता दे कि जो माइक की आवाज पर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। अब जो पढ़े वो जिम्मेदार है, इमाम की तो हो रही है ना, तो वो गाली नहीं सुनेगा, उसकी अपनी नमाज हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, आप जिद कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप समझें। तो जहां कहीं ऐसा हो रहा है, यही सूरत हाल है कि इमाम को आकर के कोई गाली दे रहा है, कोई उसके ऊपर जिद करके कहता नहीं करो नहीं तो हटा दूंगा। तो ऐसी मजबूरी के वक्त शरीयत क्या कहती है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि अगर कोई आपके सामने आ जाए और वो कहे कि अगर तुम कलमे कुफ्र नहीं बकोगे तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। उलमा बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आदमी ने अपनी जबान से कलमे कुफ्र बक दिया तो कोई हरज नहीं, कुफ्र बक दिया तो कोई हरज नहीं है, इसलिए कि इज्जत और जान बचाना फर्ज है। तो इसलिए हजारों मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां पर माइक इस वजह से लग गया कि कुछ लोगों ने इमाम को गाली देना, उनको मारना या उनको मस्जिद से निकालने का प्रोग्राम बनाया। तो शरीयत ये कहती है कि जब मजबूरी के वक्त कुफ्र बक सकते हो तो मसला बता दो, तुम अपनी नमाज पढ़ो, तुम्हारी तो हो जा रही है, जो नहीं अपनी नमाज सही चाहता है उसका जिम्मेदार वो है। इसलिए जहां कहीं नमाज इस तरह से हो रही है, आप अगर देखेंगे तो उसका पस मंजर बैकग्राउंड यही मिलेगा। इसलिए इसको दलील बना करके ये नहीं कहा जा सकता कि सब जगह माइक पर नमाज हो रही। और उसके अलावा शरीयत ने हर मोड़ पर, एक मिनट तशरीफ रखें, आ जाइए करीब, आ जाइए, आइए करीब आ जाइए, हाँ एक मिनट तशरीफ और सुन लीजिए मेरी कुछ अर्ज और सुन लीजिए। हमने एक मसला बताया कि जब मसले में, किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमारी शरीयत ने हमको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि हमको कह दिया जो चाहो करो। ऐसे तो हर मसला में आदमी ऐसा अपने आप को बना लेगा कि वो मुसलमान भी नहीं रह सकता। इसलिए कि सारे उलमा फरमाते हैं कि ये जुमला अदा करना कुफ्र है, और एक साहब कह रहे हैं कि नहीं ये कुफ्र नहीं है। अब जो कुफ्र बकना चाहे, उस माहौल में रहना चाहे, वो कहेगा हम तो इस पर अमल करेंगे, तो वो कुफ्र बकता रहे और कह दे कि एक मुफ्ती साहब का फतवा है ये। तो किसी एक के फतवा देने से ये नहीं होता है कि उसके फतवे पर अमल ही किया जाएगा। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द हैं। कई एक मसला ऐसा कि इमाम आजम ने कुछ फरमाया, इमाम शाफई, इमाम अबू यूसुफ ने कुछ फरमाया, लेकिन उलमा ने ज़ाब्ता बना दिया कि फतवा इमाम आजम ही के कौल पर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर उलमा में
किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो ज़ाब्ता ये है कि ये देखा जाएगा कि उसमें ज्यादा मुत्तकी, ज्यादा परहेजगार, ज्यादा इल्म वाले, ज्यादा एहतियात वालों का क्या फतवा है। जो उलमाए मुहतातीन हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं, ज्यादा इल्म फजल वाले हैं, उन्हीं के फतवे पर अमल किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ यह अकाबिर मौजूद हों जिनका मैंने नाम लिया, और दूसरी तरफ मुझ जैसे 25 लोग हों, तो अब हदीस ने क्या कहा। मैंने अभी हदीस आपके सामने कोट की। रसूल पाक ने फरमाया कि बरकत और खैर अकाबिर उलमा के साथ है। तो गोया हदीस ने यह फैसला कर दिया, हम जैसों के दामन में तुम्हें नहीं आना है, जो अकाबिर हैं उन्हीं के दामन में तुम्हें पनाह लेनी है और उन्हीं के फतवे पर तुमको अमल करना। इसलिए एक मिनट, इसलिए अगर चंद उलमा किसी चीज को जायज कह रहे हों और चंद उलमा उसे नाजायज कह रहे हों, तो जो साहिब तकवा ज्यादा होंगे और जिनके फजलो कमाल का एतराफ उलमा को होगा और उनके तकवा और परहेजगारी पर लोगों को एतमाद ज्यादा होगा, हुक्म उन्हीं के फतवे पर हुक्म दिया जाएगा और उसी पर अमल किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये फतवा देने का ज़ाब्ता है, उसूल बताया गया है। उसके अलावा अगर कहीं पर हलाल और हराम का मसला आ जाए, एक कहे जायज है और दूसरा कहे नाजायज, सारी किताबों में यह लिखा हुआ है कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो तरजीह उस नाजायज और हराम ही को दी जाएगी और फतवा यही दिया जाएगा कि ये जायज नहीं है। इसी तरह से अगर एक एतबार से, खासकर नमाज का सुन लीजिए, एक पहलू से अगर नमाज सही हो रही हो और एक पहलू से फासिद हो रही हो, तो फतवा यह है कि उस नमाज के फासिद होने का हुक्म दिया जाएगा। ये भी ज़ाब्ता है। तो अब अगर आप लाउड स्पीकर ही को देख लें तो एक जिहत से जायज और एक जिहत से फासिद, हुक्म शरा के मुताबिक उसके फासिद होने ही का हुक्म दिया जाएगा। और एक चीज सुन लीजिए, उसी से जोड़ करके मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं, और मेरा मकसद नहीं कि जो मैं कहूं उसको आप मानिए, मानना तो आपकी बात है, बताना मेरा काम है। मैं आपसे मनवाने के लिए नहीं आया हूं, ये ज़हन से बिल्कुल बात निकाल दीजिएगा। वो तो सवाल हुआ तो मैं जवाब दे रहा हूं। तो एक बात और सुन लीजिए, हदीस की रोशनी में ये बात तय हो गई कि अकाबिर के फतवे पर अमल होगा। दूसरी बात सुन लीजिए कि अगर एक पहलू से किसी चीज का जायज होना साबित हो रहा हो और उसी चीज के जायज और नाजायज होने में शक पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में हमको हदीस क्या रहनुमाई करती है, हदीस का क्या हुक्म है, उसको भी सुन लीजिए। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। अगर तुम्हें किसी चीज में शक हो तो उस शक की चीज पर अमल न करो, उसको छोड़ दो, और जिस पर यकीन हो उस पर सब लोग अमल करो। ये हुजूर की हदीस है। अब इसकी रोशनी में मैं अर्ज कर दूं कि अगर लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया तो नमाज होगी कि नहीं होगी? होश से बोलिएगा, नहीं लगाया गया, नमाज होगी कि नहीं होगी? इसमें किसी का इख्तिलाफ है? किसी का इख्तिलाफ है? जो लोग लाउड स्पीकर पर नमाज को जायज कह रहे हैं वो भी कहेंगे कि अगर लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया और बगैर लाउड स्पीकर के पढ़ी गई तो नमाज हो गई, सबकी हो गई ना। तो गोया बगैर लाउड स्पीकर के नमाज होने पर यकीन है। अब लाउड स्पीकर अगर लग गया तो एक साहब कहेंगे हो गई और एक साहब कहेंगे कि नहीं हुई। तो चलिए ठीक है, हो गई आपकी, लेकिन जब एक साहब ने कह दिया नहीं हुई तो शक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब गोया इसमें हुई कि नहीं हुई शक हो गया। तो एक तरफ यकीन है और एक तरफ शक है, और हुजूर की हदीस है कि शक को छोड़ करके यकीन पर अमल करो। अब बताइए आप किस पर अमल करें?
اب بتائیے آپ مجھ کو، آپ سنی بھی کہلائیں، حضور کی سنت کی مخالفت بھی کریں، یہ عقل مندی ہے؟ آپ مجھ کو بتائیے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب کہیں کہ ہو جائے گی اور ایک صاحب کہیں نہیں ہوگی تو اس میں ہو گیا شک۔ آپ غور کیجئے ذرا سا، سنجیدگی سے سوچئے۔ فرض کیجئے جمعہ کا دن ہے، ہم نے ایک بہترین بڑے تاجر سے پوچھا، بزنس مین سے، ارے صاحب آپ کی دکان کھلی ہے کہ نہیں؟ ارے حضرت آج دکان کیسے کھولوں گا، جمعہ پہلے کہاں دکان کھلتی ہے حضرت؟ کیا ہے بھائی؟ حضرت آج جمعہ ہے۔ اچھا جمعہ ہے۔ اب انہوں نے صبح سے دوپہر تک کپڑا پریس کرایا، کھلایا، شاندار طریقے سے تیاری کی اور عطر وغیرہ لگا کر کے آدھا وقت اپنا انہوں نے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لگا دیا۔ آدھا وقت لگایا، آدھا دن دکان بند کر کے، کیا جمعہ، اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور اتفاق سے ہمارے مفتی فرحت صاحب نے مائک پر نماز پڑھا دی۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب باہر نکلے ایک مفتی صاحب جنہیں ہم فرض کر لیجئے محدث کبیر کہتے ہیں، وہ باہر تشریف لائے، بزنس مین کی ملاقات ہو گئی۔ محدث کبیر نے فرمایا نماز پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں حضرت۔ محدث کبیر نے فرمایا یہاں پہ تو نماز مائک سے ہو رہی ہے۔ ہاں حضرت مائک سے ہو رہی ہے۔ تب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ محدث کبیر نے کہہ دیا نماز نہیں۔ آپ کی نماز بھلے ہو گئی ہو، مگر بتائیے ان کے کہنے سے شک پیدا ہو گیا کہ نہیں پیدا ہو گیا؟ ہو گیا نا۔ اب کہیں گے یار یہ عجیب بات ہے، صبح سے دوپہر تک ایک ہفتے میں نے ایک نماز کا ٹائم نکالا اور وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ بتائیے کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ نہیں نا۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ جو شک کی چیز ہو اس کو چھوڑ کر کے اس پر عمل کرو جس میں یقین ہو۔ بغیر لاؤڈ سپیکر کی نماز ہونے پر سب کا یقین ہے اور لاؤڈ سپیکر میں لوگوں کو شک ہے۔ حضور فرماتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پر عمل کرو۔ ہماری نہ مانیے، تاج الشریعہ کی نہ مانیے، مفتی اعظم کی بھی مت مانیے، رسول پاک کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب بھی کوئی جھگڑا کریں گے؟ بولیے ذرا سا۔ آپ رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں، میں تو یہی پریشان ہوں کہ یہ مسلمان ابھی صحیح مومن ہو پائے ہیں کہ نہیں۔ آپ کہیں گے صبر کا مہینہ ہے، اور جو ہی تراویح کی رات آئی اسی رات سے جھگڑا شروع کر دیا۔ مائک پہ ہوگی؟ نہیں مائک پہ نہیں ہوگی تو تراویح مائک پہ پڑھی جائے گی۔ حافظ قرآن مائک پہ پڑھے، ہم کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے، ہم نماز میں تراویح میں قرآن سننے آتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ میرے بھائیوں سنو، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لڑائی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ پورے سال نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں تو رمضان میں جھگڑا بکھیڑا زیادہ مت کھڑا کیجیے، اور اپنی عقل کا گھوڑا شریعت کے معاملے میں مت دوڑائیے۔ دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا، اور آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے شک پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یقین پر عمل کیا جائے گا۔ بتائیے حضور کی حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس میں بھی کوئی شبہ ہوگا؟ میرے بھائیوں میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں۔ وکیل صاحب کو کسی نے 2 جھوٹی باتیں بتائی، اس کو پکڑیے، مولوی ہے اس کو میرے سامنے لائیے، قوم کی عدالت میں کھڑا کیجیے۔ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ مائک پر نماز جائز ہے، اس پر اجماع ہو گیا، ہر جگہ مائک سے نماز ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں جھوٹ بول کر کے قوم کو تم انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جس طرح آپ مائک کے لیے لڑتے ہیں، کیا اور بھی کسی چیز کے لیے آپ اسی طریقے سے لڑتے ہیں؟ آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ویسے بھی نہیں ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے گلے میں سونے اور چاندی کی، بولیے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے نماز ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو ایک انگوٹھی کے بجائے
दो अंगूठियां पहने रहते हैं, बताइए उनकी नमाज होती है? कितने ऐसे हैं जो सोने की अंगूठी पहन के आते हैं, उनकी नमाज होती है? नहीं होती है। कितने ऐसे हैं जो कान में क्या बोलते हैं बाली पहने रहते हैं, उनकी नमाज होती है? नहीं होती है। कितने ऐसे हैं कि जो रुकू सजदे में जब जाते हैं तो उनके सजदे की हालत में एक पैर की उंगली भी, उसका पेट भी जमीन पर नहीं लगता है, बताइए उनकी नमाज होती है? नहीं होती है। इसको क्यों नहीं आप सही करते हैं गेट पर खड़े होकर के? क्यों नहीं सही करते हैं कि जो लाकिट पहन के आएगा, चल यहां से, नमाज नहीं होती है, चल तू दो अंगूठी पहन के आया है, नमाज नहीं होगी, चल यहां से, तू बदअकीदा है, हमारी मस्जिद में आएगा कि हमारी नमाज नहीं होगी। इसके लिए आप नहीं लड़ते हैं, जबकि ये हुजूर की हदीस से साबित है, सारी दुनिया के उलमा इस पर मुत्तफिक हैं। तो उसके लिए आप नहीं कहते कि नमाज फासिद हो रही है, कुछ लोगों की नमाज खराब हो रही है, माइक ही पर क्यों आप इतना जोर देते हैं? इसको समझिए, इसको समझिए, आपकी संजीदगी से समझने का मसला है। मेरे नौजवानों, आप आ जाते हैं मस्जिद में, क्या मसला आपने ये नहीं सुना कि अगर खुतबे जुमा हो रहा है, माइक नहीं है, तो जो लोग मस्जिद में आ गए खुतबे के वक्त, जहां हो वहीं पर बैठ जाएं, खुतबे की आवाज उन तक पहुंचे या बताइए, जो सुन रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सवाब मिलेगा या जो वहां बैठे हुए सुन नहीं रहे हैं उनको भी सवाब मिलेगा? होश से बोलिएगा, दोनों को मिलेगा। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं किस लिए? सवाब लेने के लिए या मजा लेने के लिए? सवाब लेने के लिए। तो जो सुन रहे हैं उन्हें भी सवाब मिल रहा है और जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी सवाब मिल रहा है। फिर क्यों आप इख्तलाफ में पड़े हुए हैं? सबको सवाब मिल रहा है। और अगर ये हो कि नहीं कुरान सुनने, तो ज़ोहर में क्यों नहीं कुरान सुनने का शौक है? हो जाए शौक और कह दीजिए कि हमारी दुकान तो मार्केट में है, मस्जिद मार्केट में, एक ही वक्त हम आते हैं, कुरान नहीं सुने। ए इमाम साहब जरा जोर से किरात कीजिए, नहीं करिए। और क्या, ज़ोहर में कहाँ सुनते हैं सब लोग, लेकिन वाह रे, कोई नहीं सुनता है और सबकी नमाज, कुरान नहीं सुनते और नमाज। तो अगर ज़ोहर में नमाज हो जाती है बगैर कुरान सुने, तो अब बताइए ज़ोहर फर्ज है कि सुन्नत है? और तरावी क्या है? तो फर्ज हो जाए, बगैर कुरान सुने फर्ज हो जाएगा और बगैर कुरान पढ़े सुन्नत नहीं होगी। कहां से आप लोगों ने ये मसला अपने दरमियान इख्तलाफी, दिलों को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। मेरे भाइयों, ये वक्त वो नहीं है कि आप इस बुनियाद पर, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, जो लोग माइक के लिए लड़ते हैं उसमें से 75% उनकी नफसानियत का दखल होता है। इसलिए कि जब हदीस में सुना रहा हूं, कुरान की आयत बता रहा हूं, मसले शरैया सुना रहा हूं, ज़ाब्ता मुफ्ती का सुना रहा हूं, उसके बावजूद आदमी अगर जिद करे तो इसको हम शरीयत कहेंगे कि तबीयत कहेंगे? तो अब आपको इख्तियार है, आप शरीयत पर अमल कीजिए या तबीयत पर। हम आपको मनवाने, हम तो जो मालूम है उसे बताने। बात समझ में आ रही है? इख्तलाफ मत कीजिए। और फिर इसी में ये भी जोड़ लीजिए, वो भी जोड़ लीजिए, बहुत सारी बातें हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये भी जोड़ लीजिए कि जब माइक नहीं था सबकी नमाज होती थी कि नहीं होती थी? होती थी ना? कैसे होती थी? जो लोग पीछे थे उन तक आवाज कैसे पहुंचती थी? तब हो जाती थी, हो जाती। आज आया माइक तो कुछ लोगों ने कहा नहीं इस पे पढ़ो। तो पहले इत्तेहाद था, पहले क्या था? और माइक की वजह से क्या हुआ? तो इख्तिलाफ किसकी वजह से हुआ? तो इख्तिलाफ किसको, इख्तिलाफ करने वाला किसको कहा जाएगा? बताइए, लोग कहते हैं कि ये इख्तिलाफ कर रहे, जैसे हम और आप कहते हैं ना कि सब सुन्नी थे पूरे हिंदुस्तान भर में, सुन्नी थे ना पहले। अलग कौन हुए? देवबंदी। अलग कौन हुए? वहाबी। अलग कौन हुए? राफिजी। तो हमने इख्तिलाफ किया कि उन्होंने किया? लेकिन वो कहते नहीं सुन्नी इख्तिलाफ करता, हालांकि इख्तिलाफ खुद
انہوں نے کیا, الگ وہ خود ہوئے. ہم تو جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں, جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے. تو جو پہلے سے عمل کرتا ہوا جس پر آ رہا ہو اس کی طرف سے اختلاف کہاں ہوا؟ وہ تو پہلے بھی وہی کہہ رہا تھا, اب بھی وہی کہہ رہا ہے. اختلاف وہ کرتا ہے جو پرانی ڈگر سے ہٹ کر کرتا ہے. اس لیے اختلاف نہ لگانے والوں نے نہیں کیا ہے, اختلاف کس نے کیا؟ جنہوں نے لگانے کا کام. اس لیے دوسروں کے ذمہ اپنا کام نہیں ڈالنا چاہیے. رفیقان محترم, میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں. اس موضوع پر اگر آپ صبح تک سنیں گے تو میں سناتا رہوں گا, لیکن میں بھی لوہا نہیں ہوں, انسان نہیں ہوں. روزہ رکھا اور رات بھر میں بامبے میں احباب کے درمیان مسئلہ مسائل ہی حل کرتا رہا. کل دوپہر میں اٹھا ہوں, اس وقت سے کام, رات بھر بے سے سفر اور روزے کے ساتھ, اور افطار بھی راستے میں ہوئی. آنے کے بعد تھوڑا موڑا چائے نوشی کا سلسلہ اور دو چار چیز جو ایک ٹکڑا لے لیا ہے. اس لیے اگر آپ نے اتنی بات نہیں سمجھی تو میرے پاس اب سمجھانے کے لیے اس وقت نہیں ہے, وہ آپ کے ذمہ ہے. جلدی سے دو ایک سوال اور جو ضروری وہ کریے, اور ایک منٹ ہم آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے بات کر لیں گے, کھاتے رہیں گے, کچھ باتیں کرتے رہیں گے. ہاں اچھا, شاباش, ماشاء, ضروری جو اس میں وہ کریے. بہت ٹائم ہو گیا, آپ ذرا سمجھے. سوال ہوا ہے جو ہمارے وکیل صاحب نے بات کی ہے, جو میں نے وضاحت کی ہے اس سے آپ میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات میں نے عرض کی ہے, اب اس موضوع پر مجھ سے کچھ مت کہیے. ہاں سن لیں گے مگر بولیں گے نہیں ہم اس پر. آپ کہہ رہے ہیں اگر خطبہ مائک پر ہو جا رہا تو نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی پڑھا لکھا یہ سوال کرے تو میں اس کو پڑھا لکھا مانوں گا ہی نہیں. اس لیے کہ خطبہ ہم کہتے ہیں پورب کی طرف منہ کر کے, تو نماز کیوں نہیں پورب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کون نوجوان ہے کھڑا ہو کر کے بتائے تو مجھے جس کا یہ اعتراض ہو کہ اگر خطبہ ہو جا رہا ہے مائک پر تو نماز کیوں نہیں؟ خطبہ ہم پڑھتے ہیں پورب کی طرف منہ کر کے, تو نماز کیوں نہیں پورب کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ ذرا بتائیے تو کیا سوال ہے؟ ایسا سوال کسی علم والے کا سوال ہوگا, یہ تو جاہل کا سوال ہو سکتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا سوال تو نہیں ہو سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرتے ہیں مائک پر دعا ہو جاتی ہے, نماز کی نہیں ہوتی ہے. بے وضو دعا کر سر دعا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ چلیے وضو بغیر کیے ہوئے نماز بھی پڑھ لیجئے, نماز بھی ہو جائے گی. ارے بھائیوں کم از کم کچھ فرق تو سمجھیے. ہاں آپ نہیں جانتے ہیں یہ باریکیاں, علماء جانتے ہیں. ان کو صرف کالج میں پڑھنے سے نہیں آتا ہے. جو میری عمر کتنی ہوئی ہوگی جانتے ہیں؟ بہت ہوشیار بھائی آپ. ہاں بالکل 50 کے قریب جو آپ نے بتایا بالکل صحیح بتا. یو آر کریکٹ, آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور جانتے میں نے کبھی کالج کا منہ نہیں دیکھا ہے, کبھی کالج کا منہ. میری پوری تعلیم مکتب سے لے کے دارالعلوم تک ہے. گویا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے دارالعلوم ہی کا منہ دیکھا, میں نے علماء ہی کا منہ دیکھا ہے. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. جو کچھ ہے یہ سب اعلی حضرت کا فیضان. میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہے بزرگوں کی عطا ہے. ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جس کا جواب مجھے نہیں معلوم, ہزاروں مسائل ایسے ہیں جس کا جواب لوگ نہیں دے پائیں گے, ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جو آج بھی لا ینحل ہیں, لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. اور پوری گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں, پورے کرناٹک کے علماء کو جمع کر دیجئے, میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں سارے علماء مل کر کے بھی فتاوی رضویہ کو مکمل طور سے سمجھنے کی صلاحیت. تو جن کی پوری زندگی دارالعلوم میں گزر رہی ہے
ज़रबा यज़रिबु नसरा यंसुरु, काला रसूलुल्लाह, काला अल्लाह, काला इमाम आज़म। पूरी जिंदगी जिनकी गुजर रही है, जब वो हर बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे नौजवानों, आपने तो कभी दारुल उलूम का मुंह नहीं देखा है, आप बारीकियों को क्या समझेंगे? इसीलिए कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो जो जानकार उलमा हैं उनके मसले पर अमल किया। इसलिए आप नौजवान हैं, ठीक है, आपकी जवानी के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपकी जवानी की हिफाजत फरमाए, आपकी तंदुरुस्ती की हिफाजत फरमाए, आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मगर दीन के मामले में आप नौजवान नहीं हैं। दीन के मामले में मेरा बूढ़ा मुहद्दिस कबीर नौजवान है। दीन के मामले में आप नौजवान नहीं हैं। नौजवान मेरा कायद अहले सुन्नत तजदाद ताज शरिया अल्लामा असजद रज़ा नौजवान है। दीन के मामले में आप नौजवान नहीं हैं। दीन के मामले में वो हमारे अकाबिर नौजवान हैं कि जिन्होंने इस्लाम के जा करके हमारी और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाई। इसको आप समझिए। बात हो गई। अब अजान का भी मसला सुन लीजिए। दो बातें हो गई। बताइए, अजान के लिए भी यही जवाब है। बताइए, गैर वजू किसी ने अजान कहा तो अजान हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए भाई। कुछ लोग तो सुन करके अभी बोल रहे हो गई, हालांकि वो कंफ्यूजन का शिकार थे। हमको मालूम है, हम भी पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। जो तलबा जानते हैं वो बोल देंगे जी, और जो नहीं जानते हैं जब उनको देखें ये क्या कहते हैं, तो जो वो कहेंगे वही वो भी बोल देंगे। तो अब देखिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं हो जाती है, तो इसलिए सब ने कह दिया कि हो जाती है। तो बगैर वजू के अजान, तो बगैर वजू के नमाज होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अजान कहने के लिए अगर फर्ज कीजिए कि किसी शख्स ने जानबूझकर या गलती से कान में उंगली नहीं डाली, तो नमाज हुई कि नहीं हुई? अजान हुई कि नहीं हुई? कान में उंगली डाली जाती है ना, नहीं डाली तो हुई कि नहीं हुई? है? अजान हुई कि नहीं हुई? हो गई ना, अजान हो गई। डाले तब भी और ना डाले, दोनों तरह से हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, एक बार अल्लाह अकबर कहा, दो बार नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान होगी कि नहीं? देखिए, आप लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं हो जाए, कुछ लोग, तो आप लोग इख्तलाफ कर रहे हो, कहीं मौलाना लोग करते हैं? ये आप लोग कर रहे हैं। बताइए, हुई कि नहीं हुई? एक बार अल्लाह अकबर नहीं कहा, सिर्फ एक बार कहा, हुई कि नहीं हुई? अजान हो गई। अच्छा, फर्ज कीजिए अल्लाह अकबर से नहीं शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यहां से शुरू किया, अजान हुई कि नहीं हुई? बहुत होश से बताइएगा। हमारे वकील साहब कह रहे हैं हमको पता नहीं, और उधर से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई, और मैं अगर कह दूं हो जाएगी तब क्या करेंगे आप? बोलिए। अल्लाह अकबर नहीं कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू किया, अजान हुई कि नहीं हुई? हैं? हाँ, देखिए, रोज होती है अजान, सब सुनते हैं, मगर अजान का एक छोटा सा मसला मालूम। हाँ, जब अजान का मसला नहीं मालूम है तो नमाज का क्या मालूम होगा? अजान हुई कि नहीं हुई? अब आप लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आप लोगों को वाकई ये मसला अब तक किसी ने आज सवाल की सूरत में पेश, मगर मुझसे सुन लीजिए। अजान कहते हैं लोगों के लिए ऐलान करना कि नमाज का वक्त हो गया है, ये है अजान का मतलब। तो अगर उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके पूरी अजान कही और आखिर में अल्लाह अकबर कहा, पहले अल्लाह अकबर नहीं कहा, अजान हो जाएगी। क्या? अजान हो जाएगी। हालांकि उसका ये छोड़ना गलत है, उसको कहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कहा तो अजान हो जाएगी, हो जाएगी। और किसी शख्स ने नमाज शुरू की, मगर पहली बार अल्लाह अकबर जो कहना चाहिए था नहीं कहा,
اور ہاتھ باندھ لیا اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا. بتائیے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، واہ بھائی، اس پہ تو بہت ہوشیار ہے. یہاں اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز نہیں ہوئی، اور وہاں اللہ اکبر نہیں کہا تو اذان. تو دونوں ایک ہے کہ الگ الگ؟ میرے بھائیوں اتنا فرق ہے، اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ اگر یہ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہو جائے. تو آپ گویا دونوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے اذان، خطبہ اور نماز اور وضو کا فرق ہی نہیں سمجھا. پہلے فرق پڑھیے، پھر آ کر کے اس مسئلے پر گفتگو. لگتا ہے وکیل صاحب آج آپ نے ٹھان لیا ہے کہ اس کو چوسیں گے. نہیں نہیں، چلیے، نے ایک جملہ کہا میں تھا. دو وکیلوں کے بیچ میں ہوں اس وقت. حضرت نہیں نہیں، دونوں ایک ہی ہیں حضرت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت. ہاں ماشاء اللہ. حضرت، چلیے، ہاں ہاں بیٹا. جی جی وکیل. مکبر کو نماز میں کھڑا کرنا یہ بہتر ہے کہ سنت ہے کہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی سنت ہے. مکبر کا مطلب ہوتا ہے تکبیر کہہ کر لوگوں کو امام کے انتقالات کی خبر دینے والا. کہ امام رکوع میں چلا گیا، سجدہ میں چلا گیا، اب پیچھے سے اللہ اکبر اگر کسی نے زور سے کہا تو اب اس کا مطلب ہوا کہ امام جو کہہ رہا ہے، اب جو کر رہا ہے آپ بھی وہی کیجئے. وہ اعلان کرتا ہے. مکبر کا معنی ہوتا ہے یہ. تو یہ سنت ہے، اس لیے کہ سرکار کے زمانے سے یہ چلا. تو مکبر مقرر کرنا سنت. تو آپ نے تو ایک اور بات مجھے بتا دیا، بغیر کچھ بولے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ مکبر کو کھڑا کرنا سنت ہے، اور مائک لگا دیں گے تو یہ سنت ختم ہو جائے گی. تو گویا آپ لوگ مائک لگا کر کے سنت کو مٹانے کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. تو سنت کو مٹایا نہیں جائے گا، سنی سنت کو زندہ کریں. اور عورتیں مسجد کو مطلب ان جمع کا مسئلہ آپ کو یاد ہے. سبحان اللہ. چلیے پوچھیے. عورتیں مسجد کو نماز کو جانا اور یا اپنا امام بنانا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کچھ خواتین پہنچیں اور انہوں نے عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے. کیوں انہوں نے منع کیا؟ آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں. تو ہماری اور آپ کی پوری کائنات کے مومنوں کی ماں، پیاری ماں، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، فقیہہ، صالحہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، مجتہدہ، عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ سنو، عمر نے جو حالات دیکھ لیے ہیں، اگر رسول پاک بھی اس دور میں ظاہری طور پر ہوتے تو رسول پاک بھی تم سب لوگوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع فرماتے. یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے عورتوں کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا. مدینہ طیبہ کی صحابیات کو آپ غور کریں کہ وہ خیر و برکت کا زمانہ تھا، بھلائیوں کا دور تھا، صحابیات اور تابعیات کا دور تھا، صحابہ اور تابعین کا دور تھا، مگر اس میں بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا. اسی لیے
علماء کرام نے فرمایا کہ مسجدوں میں عورتوں کا حاضر ہونا اور وہاں نماز کے لیے جانا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے مسجدوں میں عورتوں کو نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ دور صحابہ سے مسئلہ چلا، آج جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ گویا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو بھلا انہیں امامت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخروہن من حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے صف میں کھڑا کرو اس لیے کہ اللہ نے ان کا درجہ مردوں کے پیچھے رکھا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو جب رسول پاک فرماتے ہیں ان کو پیچھے رکھو، مرد آگے رہیں، تو اگر کوئی آج عورت کو آگے کر رہا ہے تو چاہے عورت کے آگے کرے یا مرد کے آگے کرے، یہ ناجائز ہے اور حدیث کی مخالفت ہے۔ اس لیے عورتوں کا امامت کرنا بھی ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ غیر مقلدین 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف صحاح 7 میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ 8 رکعت نماز کی اور 20 رکعت نماز تراویح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح 20 رکعت ہے، اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا صحابہ کے زمانے سے اجماع ہے۔ یہ ہے اجماع، یہ ہے اجماع۔ صحابہ کے دور سے آج تک سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ بخاری شریف کی جس حدیث کو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ وہ حدیث نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ نماز تہجد الگ نماز ہے اور نماز تراویح الگ نماز ہے۔ تہجد کا ثبوت قرآن سے ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کا ثبوت قرآن سے ہے، اور تراویح کا ثبوت پوچھئے ان سے جا کر۔ اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ تراویح کا ثبوت قرآن سے ہے تو ان سے کہیے کہ قرآن کی کس آیت سے تراویح کا ثبوت ہے؟ تراویح کا ثبوت حدیث سے ہے اور تہجد کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تہجد کی حدیث کو جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے وہ بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی۔ اسی حدیث میں ہے بخاری شریف میں، ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیری، اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان ہر مہینے ہر دن 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا رمضان میں بھی 8 پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی 8 پڑھتے تھے، تو رمضان کے بعد بھی تراویح ہے کیا؟ بولیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں ہے بلکہ تہجد سے ہے۔ تو 8 رکعت جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ تراویح سے متعلق نہیں ہے بلکہ تہجد سے متعلق ہے۔ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ازالہ فریب۔ یہ کتاب ہے ازالہ فریب، اور آج سے تقریباً 22 سال پہلے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ 250 پیج کی یہ کتاب ہے، 250 صفحے کی۔ تقریباً 22 سال پہلے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں میں نے خود وہابی غیر مقلد اماموں کے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کے امام، جس میں خاص کر ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کے امام ہیں، خود میں نے ابن تیمیہ کا قول کوڈ کیا ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تراویح کل 20 رکعت ہے۔ آپ اگر تفصیل چاہیں تو اس کتاب کو پڑھیے، اس کا نام ہے ازالہ فریب بجواب تقلید شخصی کے آصف۔ یہ ایک غیر مقلد کی کتاب کے جواب میں ہے
اور یہ کتاب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں لکھ کر کے اب آ رہا ہے کہ 22 سال ہو گئے مگر کوئی غیر مقلد آج تک اس کتاب کا جواب 22 سال سے اس میں لکھ کے آ رہا ہے۔ اگر یہاں کسی صاحب کے پاس ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ پیسہ دیجئے تو کتاب آ جائے گی۔ فری کتاب وکیل صاحب میں نہیں کہوں گا چیز پڑھیے، اس لیے کہ جو کتاب فری کسی کو دی جاتی ہے وہ پڑھتا کہاں ہے، وہ گھر میں رکھ کر کے فری ہو جاتا ہے۔ بس اب تو چلنے دیجیے۔ صلاۃ السلام علی رسول کریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں علماء حق اہل سنت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اگر خدا نخواستہ مجھ سے غیر شرعی الفاظ اگر میں نے کہہ دیا تو میں استغفار پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ جو سوالات ہمارے ذہن میں تھے وہ جو ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور امید ہے کہ تسلی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ میں مرکز اہل سنت مسجد اعظم کی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے اور تمام احباب اہل سنت کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں ایک شال اور ایک پھولکہار پیش کرتا ہوں، امید ہے حضرت سے قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوشہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ۔ السلام علیکم نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، شہدائے بدر کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ یا اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، مولا اہل ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ مولا شہدائے بدر کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوموں کی مدد فرما، شہدائے بدر کا صدقہ عطا فرما، مولا ان کی شہادت کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شہدائے بدر کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ،
یا اللہ دین کے راستے میں ان کی جان ساری کا صدقہ ہم سب کی حفاظت فرما، ظالموں کے چنگل سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو متحد فرما دے، علماء اہل سنت کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حرمین طیبہ ان کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، دنیا میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و شانتی قائم فرما، جو بدامنی پھیلا رہے ان کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مولا ہم مظلوموں کی مدد فرما، مولا اپنے کرم سے ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہماری سحور قبول فرما، ہماری افطار کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ لا العالمین اپنے کرم سے ہمیں دونوں جہان کی رحمتیں عطا فرما، برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، مولا اس رحمت والے مہینے میں ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، جنت کا پروانہ عطا فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، مولا اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، شہدائے کرب و بلا کا صدقہ عطا فرما، کل اولیاء کا صدقہ عطا فرما، اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما۔ مالک بے نیاز اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہمارے ملک میں جو مصیبتیں ہیں ان کا تو خاتمہ فرما دے، اہل اسلام کی مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، رزق کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کا شعور عطا فرما، مولا ہمیں بڑوں کی تعظیم کا سلیقہ عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کا جذبہ عطا فرما، علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، بالخصوص حضور محدث کبیر کا سایہ کرم تا دیر صحت و عافیت کا ساتھ سلامت فرما، حضور قائد اہل سنت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا اپنے کرم سے بدگوئیوں کی بدگوئی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، خبثاء کی خباثت سے ہماری حفاظت فرما، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرما، جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں داخلہ عطا فرما، کل بروز قیامت رسول پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔